الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ضابطۂ حیات دیا، جو دین دیا، اس کا ایک اہم باب
ایمانیات ہے، عقائد ہیں، اور 6 بنیادی عقیدے مشہور ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی صحیفوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ اس میں دوسرا موضوع آتا ہے رسالت پر ایمان۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو بلا شبہ ہمارے خطبات میں، ہمارے دروس میں، تقاریر میں، وعظ اور بیان میں ہوتا بھی ہے، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ابتدا سے رسالت پر ایمان کے جو اہم نکات ہیں ان کا تذکرہ بھی کروں۔ رسالت پر ایمان کے 7 مراحل ہیں، جن میں سے 3 مرحلے یا 3 نکات کہہ دیں وہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے انبیاء کرام کے متعلق، اور اگلے 4 نکات یا 4 مراحل وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان سے متعلق ہے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، یہ 1,40,000 یا 1,24,000 جو بھی تعداد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی رسول بنا کے بھیجا۔ ہم دل کی گہرائی سے ان سب کو اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے بھی انبیاء کرام، ان سب کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ توہین رسالت والا جو قانون ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے، ان کا نام لے کر، ان کے ساتھ اپنی محبت جتلا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو واجب القتل ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، 5 نمازوں کے علاوہ تہجد اور اشراق بھی پڑھتا ہو، ساری نفلی دیگر عبادات بھی کرتا ہو، اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی توہین کر بیٹھے، ان کی شان میں گستاخی کرے، تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ان نظریات کو خود ہمارے اپنوں نے نقصان پہنچایا۔ اب بچہ واقف ہے، وہ یوٹیوب پر وہ کلپ بھی پڑا ہوا ہے کہ صاحب یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون بنوایا ہی میں نے، اور ناروے میں بیٹھ کر بالکل الٹ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ توہین رسالت یہ تو ہے ہی صرف مسلمانوں کے لیے، یہودی یا عیسائی کے لیے یہ قانون ہے ہی نہیں، چنانچہ وہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو وہ واجب القتل نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے اس ملک کے ایک بہت بڑے اپنے آپ کو عالم دین کہنے والے ان کی حرکت ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کسی بھی نبی کی شان میں اگر کوئی شخص گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سب کے نزدیک ایک ہی سزا ہے، بلاسمی کا جو قانون ہے توہین رسالت والا، کہ وہ واجب القتل ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے رسالت پر ایمان کا، کہ اپنے وقت کے آخری نبی کو فالو کیا جائے گا۔
محبت احترام سب کی ہوگی، لیکن اطاعت اور فرما برداری اپنے وقت کے آخری نبی کی جائے گی۔ یہ شروع سے اصول چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پچھلے انبیاء کرام کی نبوت رسالت پر ایمان رہا، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت بھی رہی، لیکن تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فالو کرنی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پچھلے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کا اقرار، ایمان اور ان کی محبت اور ان کا احترام رہے گا، لیکن اطاعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پچھلے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی رہے گا، ان کی نبوت اور ان کا احترام اور محبت بھی رہے گی، لیکن اطاعت آخری نبی کی ہوگی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کو آخری نبی بنا دیتا تو کیا ہم نہ مانتے؟ ہم تو اس کے غلام ہیں، ہمیں تو ماننا ہی ہے، ہم بالکل مانتے، لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا تو اب ہم ان کے علاوہ کسی اور کو آخری نبی مان نہیں سکتے۔ یہ اٹل بات ہے۔ اچھا، یہاں پر آتا ہے ہم قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی اس کا نام بھی دیا ہوا ہے، تو یہ قربانی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا حکم نہ دیتے، ہم یہ تو مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، لیکن ہمارا عمل یہ نہ ہوتا، ہم اس کی پریکٹس نہ کر رہے ہوتے، ہم قربانی کر نہ رہے ہوتے۔ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ یہ تین مراحل اور یہ تین نکات پچھلے انبیاء کرام سے متعلق ہیں۔ اب نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ماننے کا مطلب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کس طرح ماننا ہے، کیا ترتیب ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائی سے آخری نبی ماننا، دل سے ماننا، ورنہ عبداللہ بن ابی کا کیا قصور تھا؟ مسجد نبوی میں آ کر رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، کئی غزوات میں بھی شریک ہوا، لیکن دل سے رسول کو رسول نہ مانا تو رئیس المنافقین، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اتنا برا انجام۔ اس لیے دل کی گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اب نمبر 5 اور ادھر سے نمبر 2 بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ میں ذات کی بات کر رہا ہوں، تعلیمات سنت اس کی بات ابھی نہیں کر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں دنیا کی ہر چیز آپ پر قربان کر سکتا ہوں الا نفسی، سوائے اپنی جان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، عمر ابھی بات نہیں بنی۔ اللہ کے رسول کیسے ایمان ہوگا؟ فرمایا جب اپنی جان بھی میرے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر لو گے اس وقت ایمان ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو ایک جان کیا، جتنی بھی جانیں ہوں آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت کی ہم بات کرتے ہیں، بے شمار مثالیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں۔ احد کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حفاظتی دستہ
بکھر گیا تھا، منتشر ہو گئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عبداللہ ابن شہاب اور عبداللہ ابن قمہ کے حملے ہوئے تھے، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، آنے والے ہر تیر کو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ روک رہے، جو لوگ پتھر پھینکتے وہ روک رہے، فرنٹ ان کا سارا لہو لہان ہو گیا، لیکن یہ عزم کر لیا تھا کہ جب تک میری جان میں جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آنے پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی سارے صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے، اس نے جو بھی خدمات سر انجام دی اس کا اجر اس کا مقام ہے، لیکن ذاک یوم طلحہ، اس دن ساری بازی طلحہ لے گیا جس نے اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر تیروں کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت۔ پھر غزوہ تبوک میں اس خاتون کا واقعہ جس نے اپنا دودھ پیتا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں وہاں جنگ ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، میں دشمن سے لڑوں گا، تمہارے بچے کی خوراک کا بندوبست کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بات مجھے بھی نظر آ رہی ہے کہ میرا بچہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جنگ میں، اور میں اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ آپ اس کی خوراک کا بندوبست کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، میں تو اس لیے دے رہی ہوں میرے پاس گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز تھی نہیں جو میں پیش کرتی، یہی ایک بچہ میں پیش کر رہی ہوں، اور اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ جب دشمن میدان جنگ میں آپ کی طرف تیر پھینکے یا تلوار کا وار کرے، میرے بچے کو آپ آگے کر دیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آپ محفوظ رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی، فرمایا میں اپنے لیے کسی کے بچے نہیں کٹواتا ہوں، اس کے لیے میں ترس اور ڈھال استعمال کرتا ہوں۔ کہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت والا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور جب ذات کی بات آتی ہے تو پھر رسول اللہ کی فیملی بھی آ جاتی ہے، اور فیملی شروع ہی ہوتی ہے ماں باپ کے بعد بیوی سے، ایک مرد کے لیے، اور عورت کے لیے شوہر سے شروع ہوتی ہے۔ اب دشمن نے کس کس طرح شکار کیا ہمیں، عجیب عجیب باتیں کتابوں میں بھری، اور پڑھنے والے نے ذرا غور نہیں کیا کہ یہ چوٹ کہاں جا کے لگے گی۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے اور پھر سوچ وہ رکھے، بڑی خطرناک بات۔ آپ لوگ سارے میچور بیٹھے ہیں 2-4 بچوں کے علاوہ، ایک شخص اگر یہ کہے کہ جی آپ تو ماشاءاللہ یہ آپ تو بہت اچھے، آپ کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی بیوی وہ بد کردار عورت ہے، کون ہے ہم میں سے جو اس کو کہے جی بہت شکریہ آپ کا، جوتا اتار لیں گے، تمہیں جرت کیسے ہوئی تم میری بیوی کی بات کرو۔ اب ایک عام آدمی میں یہ غیرت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے متعلق ذرا برابر منفی بات نہیں سن سکتا، تو رسول اللہ کو کیا سمجھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر آپ بات کریں اور پھر سمجھیں کہ رسول اللہ راضی بھی رہیں گے اور ہم مسلمان بھی رہیں گے، یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ یہ عقیدہ پھیل گیا، اور لوگوں نے مصلی کے اوپر بیٹھ کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دینا اپنی عبادت بنا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو نبوت اور رسالت پر ایمان کا یہ دوسرا مرحلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت جان سے زیادہ، اس میں رسول اللہ کی فیملی بھی آئے گی، اور جب رسول اللہ کی فیملی آئے گی تو پھر رسول اللہ کے ساتھی بھی آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آئیں گے۔ اس پر بھی اپنی ہی مثال ہم لیتے ہیں، جس کے ساتھ محبت ہو جائے ہر ممکن اس کی مدد، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، کوئی دوسرا اس کے متعلق بات کرے دفاع کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں اس کے متعلق تم سے کوئی بات نہیں سنوں گا،
اور وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بخشش کا سرٹیفکیٹ دیا، اللہ نے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو اپنی جان رسول کے لیے قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے کہ مجھے کہیں موقع ملے کہ میں کسی کام آ جاؤں، ان کے متعلق اگر نازیبا بات کی تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کے خلاف ہے۔ تیسرے مرحلے پر آتی ہے بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا دیا ہوا لائف سٹائل، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ہمیں پابند کیا۔ لیکن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسوہ حسنہ ہے، اس کو فالو کرنا بعد میں آئے گا، پہلے اس کا احترام ہے۔ جیسے نبوت اور رسالت ماننے کے بعد محبت اور احترام آتا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک ایک تعلیم، اس کے ساتھ محبت، اس کا احترام، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ام سلمہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی، ان کا واقعہ محدثین کرام نے ذکر کیا، خود ان کی اپنی زبانی، کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ تعزیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا سکھائی کہ ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ اے اللہ، یہ جو تکلیف، یہ جو صدمہ آیا ہے، صبر کرنے کی توفیق دے اور اس صبر پر بہترین اجر عطا فرما، اور یہ جو میرا نقصان ہوا ہے اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما۔ معنی یہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ دعا پڑھتی، لیکن وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهُ والے الفاظ پر میری زبان رک جاتی تھی، یہ سوچ کر کہ شادی دوسری ہو جائے گی، شوہر دوسرا مل جائے گا، لیکن ابو سلمہ جیسا بندہ نہیں مل سکتا، جیسے وہ میرا خیال رکھتے تھے، وہ میرا احترام اور محبت کرتے تھے، ایسا مجھے دوسرا شوہر نہیں مل سکتا۔ لہذا ان الفاظ کا پڑھنا بے معنی ہے۔ چنانچہ ایک حصہ صرف اللہم اجرنی فی مصیبتی یہ پڑھتی تھی اور اگلے لفظ چھوڑ دیتی تھی، وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهُ۔ کچھ دن گزرے کا دل میں خیال آیا کہ اگر ابو سلمہ جیسا دوسرا مرد شوہر نہیں مل سکتا، نہ صحیح، جب رسول اللہ نے یہ الفاظ سکھائے ہیں تو یہ الفاظ پڑھنے پر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا، لہذا مجھے پوری دعا پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ کہنے لگی کہ میں پوری دعا پڑھنے لگ گئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام آ گیا۔ اس وقت رونے لگیں، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ یہ میں نے کیا سوچا تھا کہ ابو سلمہ جیسا دوسرا کوئی مرد نہیں ہو سکتا، اب کہاں ابو سلمہ اور کہاں رسول اللہ، کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا محدثین کرام نے، اور اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ایک ایک لفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک ایک تعلیم میں کیا خزانہ رکھا ہے۔ کیا وہ ایک عام عورت تھی، صحابیہ تھی، اب وہ ام المومنین بن گئی، تمام ایمان والوں کی ماں کا درجہ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی وہ الفاظ پڑھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان تعلیمات کا احترام، ایک ایک سنت کا احترام، بدقسمتی سے ہم بڑے
مسلمان ہونے کے باوجود خطرناک جملے بولتے ہیں. داڑھی پر ہوٹنگ ہوتی ہے، پردے پر ہوٹنگ ہوتی ہے، مساجد پر کر بیٹھتے ہیں، مسجد کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والوں پر کرتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں بڑے سے بڑے کافر، مشرک، مرتد، باغی، نافرمان کے ساتھ اٹریکشن، گیدرنگ، مل بیٹھنا، بات چیت کرنا، اس سے منع نہیں کیا، بلکہ ترغیب ہے کہ آپ گیدرنگ اس کے ساتھ کریں، دعوت دیں. لیکن وہ شخص جو شریعت کے کسی ایک حکم، سنت، کسی ایک حدیث کا مذاق اڑاتا ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا. فلا تقعد مع الذین یخوضون فی آیاتنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ. اتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص. لہٰذا یہ ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہے. پہلی بات تو یہ کہ عمل ہی پورا ہونا چاہیے، اور اگر کسی حدیث پر، کسی سنت پر عمل نہیں ہے تو کم از کم اس سنت کا احترام ضرور ہونا چاہیے، اس سنت کی عزت ضرور دل میں ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی معیار دیا، من احب سنتی فقد احبنی. ہر بندہ دعویٰ کرے گا عشق رسول کا، محبت کا، لیکن سچا محب وہ ہے جو میری سنت کے ساتھ پیار کرتا ہو، جو میری حدیث کو اپنے سینے سے لگاتا ہو، اس کا احترام کرتا ہو. چوتھے مرحلے پر، آخری مرحلہ جو آتا ہے نبوت اور رسالت ماننے کا، اس پر آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے کہ جو خود کہہ دے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. صحابہ کرام حیران ہو کر، اللہ کے رسول یہاں تو 5 روپے کوئی نہیں چھوڑتا، جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر. کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں. انسان بیٹھا خیالی پلاؤ پکاتا رہے، وہاں تک اس کی سوچ نہیں جا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اس کے متعلق کہہ کہ مجھے نہیں چاہیے. کون ہے ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری سنت کو فالو کیا، میری تعلیم کو اپنایا، گویا کہ اس نے جنت مانگی اور وہ جائے گا جنت میں. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری سنت نہ مانی، وہ زبان سے نہیں کہہ رہا. پڑھے لکھے لوگ آج کل کالجز، یونیورسٹیز میں یہ جملہ بہت بولتے ہیں، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ انسان کا عمل اس کی زبان سے اونچی آواز میں بولتا ہے. آپ زبان سے کچھ نہ بولیں، آپ کی حرکات و سکنات آپ کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا چیزیں. چنانچہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اڈاپٹ نہیں کیا، گویا کہ اس نے یہی کہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. آخری بات کرتا ہوں، ایک لمبا موضوع ہے یہ سنت کی اہمیت پر اور اتباع سنت پر، مختلف زاویوں سے بیان ہوتا ہے، لیکن امام ابن عساکر کی میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا کہ مدینہ منورہ میں 2 بندے آپس میں الجھ گئے، لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی میں ایک بندے کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹ گئی. حضرت عمر فاروق وقت کے خلیفہ، کیس آ گیا. اب حضرت عمر فاروق نے چیدہ چیدہ اور صحابہ کرام جو نزدیک تھے بلا لیے. کہا مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ اگر ایک بندہ ناحق قتل ہو جائے تو 100 اونٹ اس کی دیت ہے، اور اگر ایک ہاتھ یا ایک بازو کٹ جائے تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے. لیکن یہ پورا ہاتھ نہیں ہے، ایک انگلی ہے، اس کی دیت کتنی ہونی چاہیے؟ اب کہنے لگے کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یاد نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو بتاؤ. انہوں نے بھی کہا جی ہمیں کچھ معلوم نہیں. اب فیصلہ تو کرنا تھا. 2 رائے سامنے آئی. ایک رائے یہ آئی کہ 50 اونٹ ہیں، 5 پر تقسیم کر دیں، 10 ایک انگلی پر آئے گی دیت. دوسری رائے یہ آئی کہ یہ 5 ہیں لیکن یہ 5 برابر نہیں ہیں، تو ان کی دیت بھی برابر نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ کسی انگلی کی 14 رکھی، کسی کی 7، کسی کی 9، کسی کی 7، 6 کر کے اس طریقے سے پورے کیے 50 اونٹ.
وہ بندہ بلایا متاثرہ جو شخص تھا، اب دیکھا اس کی کون سی انگلی کٹی ہوئی ہے، جو اس کمیٹی نے اس کی دیت طے کی تھی اتنے اونٹ اس کو دلا کے فیصلہ کر دیا۔ 1.5 مہینے کے بعد سیریا سے، شام سے ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سخت الفاظ میں بات کی۔ کیف تفرق فیما سوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر جس میں رسول اللہ نے فرق نہیں کیا آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے کیا کیا مجھے بتاؤ تو صحیح، کہا اس طرح معاملہ ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بالکل فیصلہ کیا، لیکن میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں، میں نے مشورے سے فیصلہ کیا۔ کہا تم نے غلط کیا، کہا تمہارے پاس کیا دلیل؟ کہا میرے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں صرف حدیث نہیں سنوں گا، 2 گواہ بھی لوں گا، منظور ہے؟ کہا جی۔ مسجد نبی میں اعلان کروا دیا، سب لوگ آ گئے، اس نے یاد کروایا فلاں موقع پر فلاں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ گئے تھے، یہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب ہوئے، یہ سوال ہوا تھا کہ 50 اونٹ کو کس طرح تقسیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، چھوٹی بڑی ضرور ہیں، لیکن ہر انگلی کا اپنی جگہ پہ رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹی انگلی بھی اگر ہاتھ میں نہ ہو تو ہاتھ کیسا لگتا ہے، لہٰذا دیت سب کی برابر ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے جی سن لیا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی ہم نے سنا تھا آپ نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر، اب پوائنٹ کی بات آ رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جو ہو سو ہو، اس وقت جو فیصلہ ہو گیا اب آئندہ اس کے مطابق کر دیا کریں گے، پہلے پتہ نہیں تھا، نہیں کیا ہوا فیصلہ کل عدم قرار دیا، اپنا فیصلہ، اور اس صحابی کو گلے لگا لیا، رونے لگ گئے کہ میں تیرا شکر گزار ہوں، میرے مرنے سے پہلے تم آ گئے اور تم نے میری اصلاح کر دی، اگر میں اسی طرح مر جاتا اور اللہ مجھ سے پوچھتا کہ میرے نبی کے شہر میں بیٹھ کر تو اس کے فرمان کے خلاف فیصلہ کر کے آیا تو میں کیا جواب دیتا؟ یہ آج علماء کرام کو بھی، حکومتوں کو بھی اور عوام کو بھی یہ فرض بنتا ہے، یہ دین کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ عمر فاروق جیسا بندہ اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے تو اور کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح نبی کی ایک ایک سنت کے ساتھ محبت، عقیدت اور احترام عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے، نبی کی سنت پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعین